السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے اردو پوئٹری کے حسن اور اس کے اثر کے بارے میں۔ شاعری جو صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک جذبہ ہے جو دل کو چھو جاتا ہے۔ اردو پوئٹری صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں کا اظہار ہے۔ یہ وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنے جذبات، اپنی خواہشیں اور غم دونوں دیکھ سکتا ہے۔ شاعری انسان کے اندر چھپے ہوئے جذبات کو آواز دیتی ہے۔ کبھی یہ محبت کا گیت بن کر دل کو سکون دیتی ہے اور کبھی درد کا اظہار بن کر آنسوؤں کو زبان دیتی ہے۔ اردو پوئٹری کا حسن اس کے انداز بیان میں ہے۔ ایک ہی مصرع دل کو یوں چھو جاتا ہے جیسے سالوں پرانا زخم تازہ ہو گیا ہو۔ اس کا تعلق صرف محبت یا درد تک محدود نہیں بلکہ اردو شاعری انسانیت، سماج اور زندگی کے ہر پہلو کو سمیٹ لیتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اردو ادب کی روح اس کی شاعری میں بسی ہوئی ہے۔ غزل کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں کہ غزل کیا ہے۔ دوستو، غزل اردو ادب کا وہ انمول حصہ ہے جو محبت اور درد دونوں کو اپنے انداز میں سمیٹ لیتی ہے۔ آج ہم غزل کا سفر اور اس کے حسن پر بھی تبصرہ کریں گے۔ غزل اردو ادب کا ایک اہم اور نفیس حصہ ہے۔ یہ ایک ایسی صنف ہے جس میں محبت کے نازک جذبات، درد کے گہرے رنگ اور انسانی روح کی پکار سمیٹ لی جاتی ہے۔ غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے، مگر جب سارے شعر ملتے ہیں تو ایک ایسا جذباتی سفر طے ہوتا ہے جو دل کو گہرائی تک چھو جاتا ہے۔ غزل کا حسن اس کی شاعرانہ سادگی اور بہتر انداز بیان میں ہے۔ ایک ہی لفظ، ایک ہی مصرع کبھی زخم پر مرہم بن جاتا ہے اور کبھی دل کے زخم کو اور گہرا کر دیتا ہے۔ اردو غزل نے ہمیشہ محبت، جدائی، امید اور انسانی جذبات کو اپنی روح میں سمیٹ کر زندگی کو ایک نیا رنگ دیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ غزل صرف ایک صنف ادب نہیں بلکہ دل کی آواز ہے جو ہر دور میں سنائی دیتی ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اردو شاعر کی اس عظیم ہستی کے بارے میں جنہیں نہ صرف ان کی صوفیانہ شاعری بلکہ ان کی شخصیت کی گہرائی نے ہمیشہ زندہ رکھا۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں خواجہ میر درد کی۔ آئیے جانتے ہیں ان کی زندگی، ان کی خدمات اور اردو ادب میں ان کا منفرد مقام۔ خواجہ میر درد سن 1721 میں پیدا ہوئے اور دہلی کے مشہور صوفی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خواجہ نصر اللہ مشہدی بھی صوفی بزرگ تھے۔ درد نے بچپن ہی سے روحانی ماحول پایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شخصیت میں گہری روحانیت اور معرفت کی جھلک ملتی ہے۔ وہ دہلی کے اس دور میں جی رہے تھے جب شہر پر زوال کے سائے تھے، لیکن درد نے اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کو تسلی، سکون اور خدا کی محبت کا پیغام دیا۔ ان کی محفلیں محض شاعری کی محفلیں نہیں ہوتی بلکہ روحانی تربیت کی مراکز ہوتی ہیں۔ عدم خدمات اور انفرادیت، صوفیانہ شاعری میں جدت۔ خواجہ میر درد نے
عشق حقیقی کو اپنی شاعری کا مرکز بنایا۔ ان کے کلام میں دنیاوی عشق کی بجائے خدا کی محبت، فنا و وصال کا ذکر ملتا ہے۔ سادگی اور گہرائی، ان کی زبان نہایت سادہ لیکن معنی میں گھری ہوئی تھی۔ عام قاری بھی ان کی غزل سمجھ لیتا ہے اور صاحب ذوق قاری کو اس میں معرفت کے سمندر دکھائی دیتے ہیں۔ خواجہ میر درد کی ایک خاصیت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے اشعار میں خاموشی کو بھی اظہار کا حصہ بنایا۔ وہ اکثر اپنی محفلوں میں اشعار پڑھ کر طویل وقفہ کرتے اور اس سکوت میں سامعین پر ایک روحانی کیفیت طاری ہو جاتی۔ یہ خاموشی ان کی شاعری کا غیر لفظی حصہ تھی، جس نے ان کے کلام کو محض لفظوں تک محدود نہ رکھا بلکہ ایک تجربہ بنا دیا۔ اردو شاعری میں ان کی خدمات، انہوں نے اردو غزل کو صوفیانہ فکر سے مالا مال کیا۔ ان کی شاعری نے آئندہ نسلوں کے لیے صوفیانہ ادب کی بنیادیں مضبوط کیں۔ وہ غالب اور میر جیسے بڑے شعراء کے ہم اثر تھے، لیکن اپنی انفرادیت کے سبب ہمیشہ الگ پہچانے جاتے تھے۔ ان کی مشہور غزلیں جو ہمیں ان کے دنیا میں ملتی ہیں، ایک تو ہے تہمت چند اپنے ذمے دھر لیے، دوسری جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے۔ اب خواجہ میر درد کی شخصیت اور شاعری کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ صرف شاعر نہیں بلکہ ایک صوفی، ایک رہنما اور ایک روحانی آواز تھے۔ ان کا کلام آج بھی دلوں کو چھو لیتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ سچائی اور عشق حقیقی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ میر درد کی غزل سنتے ہیں۔ پہلی غزل ہے: عاشق بے دل تیرا یہاں تک تو جی سے سیر تھا، زندگی کا اس کو جو دم تھا دم شمشیر تھا، کی تو تھی تاثیر آہ آتش نے اس کو بھی، جب تلک پہنچے راگ کا یہاں ڈھیرتا، حرص کرواتی ہے روبائے بازیاں سب، ورنہ یہاں اپنے اپنے بوری پر جو گدا تھا شیر تھا۔ عشق نے میرے ملائے کتنے ہی دریا کے پار، دامن صحرا میں ورنہ اس قدر کب گیر تھا، شیخ کعبہ ہو کے پہنچا ہم کنشتِ دل میں ہو، درد منزل ایک تھی ٹکرا کا ہی یہ پیر تھا۔ دوسری غزل سنتے ہیں۔ دل کس کی چشم مست کا سرشار ہو گیا، کس کی نظر ہوئی کہ یہ بیمار ہو گیا، کچھ ہے خبر تجھے بھی کہ اٹھ کے رات کو عاشق تیری گلی میں کئی بار ہو گیا، بیٹھا تھا نثر آگے میری پاس ایک دم، گھبرا کے اپنی زیست سے بیزار ہو گیا، چاہ کے جگر تو سینکڑوں خاطر میں کچھ نہ تھے، دل کی تپش کے آگے میں لاچار ہو گیا، خود کی کب ہو دلوں میں نہ تیری صدا جرس، نالا میرا تو چھوٹتے ہی پار ہو گیا، اے درد ہم سے یار ہے اب تو سلوک میں، خط زخم دل کو مرہم زنگار ہو گیا۔
آپ کو یہ غزلیں کیسی لگ رہی ہیں مجھے ضرور بتائیے گا، کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سی سب سے زیادہ پسند آئی ہے۔ اے غلط کر گمان میں کچھ ہے، تجھے سوا بے جہاں میں کچھ ہے، دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے، آن میں کچھ ہے آن میں کچھ ہے، بے خبر تیغ یار کہتی ہے، باقی اس نیم جان میں کچھ ہے، ان دنوں کچھ عجب ہے میرا حال، دیکھتا کچھ ہوں دھیان میں کچھ ہے، اور بھی چاہیے سو کہیں اگر، دل نافرمان میں کچھ ہے، درد تو جو کرے ہے جی کا ضیا، فائدہ اس زبان میں کچھ ہے، فائدہ اس زبان میں کچھ ہے۔ شاعری کا حسن اور غزل کا سفر آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ یہ تھی تھوڑی مختصر سی گفتگو شاعری پر اور غزل پر کہ غزل کیا چیز ہے، اور اس کو جان کر آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ مجھے فالو کرنا نہ بھولیں۔